अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करेंगे आपको सुबह की सोच में। और आज है जुम्मा मुबारक और आपको पता है कि जुम्मा जो है वो तमाम दिनों का सरदार है, बहुत ही अजमत वाला दिन है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक आज का दिन यानी कि जुम्मा जो है वो मर्तबे के लिहाज से ईद उल फितर और ईद उल अजहा से भी ज़्यादा रुतबे वाला है। बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आपने कहा कि सईदुल अय्याम में इसका जिक्र आता है, तमाम दिनों का ये सरदार है। जुम्मा मुबारक को आपको। आप जुम्मे की तैयारी भी कीजिए और साथ साथ सुबह की सोच में जुड़े रहिए, क्योंकि आज हमारे पास कुछ ऐसे सेगमेंट ज़रूर हैं जो कि जुम्मे की मुनासबत से या फिर इस्लाम की मुनासबत से बहुत ही अहमियत रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शॉर्ट स्टोरीज़ आपको बताएं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बात करना चाहूंगा। उसके स्क्वाड को लेके पाकिस्तान में अभी भी बहस हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड कब आएगा। उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की जा रही हैं। साइम अयूब का इंतजार हो रहा है, लेकिन अगर साइम अयूब ना आए तो एक नई जोड़ी आपको ओपनिंग स्लॉट में खेलती हुई नजर आएगी। एक तरफ होंगे फ़खर जमान, दूसरी जानिब होंगे साबिक कप्तान बाबर आजम। और ये जो जोड़ी है इसको अपनाया जाएगा, इसको आजमाया जाएगा आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज आ रही है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ। यहाँ पे आप बाबर आजम और फ़खर जमान को ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और अगर ये जोड़ी कामयाब हो गई तो उसके बाद यही जोड़ी आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में देखेंगे, क्योंकि अभी तक जो साइम अयूब का स्टेटस है वो पीसीबी की जानिब से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि साइम अयूब इंजर हो चुके हैं। इसके अलावा थिंक सो कि साइम अयूब खेलें जिस तरह से हाँ एग्जैक्टली, लेकिन पीसीबी की क्लैरिटी का सबको इंतजार है, एक ऑफिशियल क्लैरिटी का इंतजार है। इसके अलावा शान मसूद रेस में है, इमाम उल हक रेस में है, अब्दुल्ला शफीक के ड्रॉप होने की खबरें और साथ ही साथ उस्मान खान के ड्रॉप होने की खबरें। सो ये खबरें थी, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर यही थी कि ओपनिंग में आपको दो नए प्लेयर नजर आएंगे। फ़खर जमान तो पुराने हैं, लेकिन बाबर आजम अब ओडीआई में भी ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है। और आपको पता है कि कल जब हम सेगमेंट कर रहे थे तो शेब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बर्डन नहीं डालना चाहिए साइम के ऊपर। बट लेट्स सी कि अब तमाम तर सवालात जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनकी फिटनेस से वो रिकवर होते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिर अगर वो नहीं होते, जो जोड़ी आएगी वो हसनैन ने आपके साथ शेयर कर लिया। आगे बढ़ते हैं और आपको आज सोशल स्टोरीज की जानिब लेकर चलते हैं। और बहुत अच्छी एक स्टोरी है मेरे पास, तरकीब भी बताऊंगी मैं। किस चीज की तरकीब बताएंगे? लाल बेग। हाँ लाल बेग। वैसे लाल बेग ना, जब आपने लाल बेग का जिक्र किया तो लाल बेग एक कौमी मसला है। एग्जैक्टली। ये आपको हर घर में नजर आता है, हर घर की वॉशरूम में नजर आता है, किचन में, बाथरूम में, अलमारियों में, एग्जैक्टली, इवन कार पोर्च में नजर आ सकते हैं। और किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, दिन हो रात हो, आपको लाल बेग नजर आ सकते हैं। और बाद लोगों की चीखें निकल जाती हैं उसको देख के कि यार ये क्या हो गया। एग्जैक्टली। और वो यहाँ तक कि वो ना किताबों में भी घुसे होते हैं और किताबों को भी खा लेते हैं। लेकिन वजह क्या है, इसकी तरकीब क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि लाल बेगों से निजात दिलाने में मददगार जो ट्रिक्स हैं वो सामने आ गई हैं। कई बार आपके घर में आप जितना भी साफ रखें घर को, किचन को साफ रखें, लेकिन लाल बेग का जो मसला है ना वो नहीं खत्म होता। लोगों को समझ नहीं आती कि लाल बेग से निजात कैसे हासिल की जाए। इन कीड़ों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमराज भी फैलते हैं और ख़तरा भी होता है ज़्यादा बीमारियां भी फैलने का, और इसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाल बेगों से निजात के लिए घरेलू नुस्खे आसान और मौसर हैं। उनकी ग़िज़ा ख़त्म करने के लिए खाने पीने की सबसे पहले आपने अशिया और पानी को साफ़ सुथरा रखना है। और जो आपका गीला कपड़ा होता है या किचन वगैरह में जिसको भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपने खुश्क भी करना होता है। घर की बेतरतीबी आपने ख़त्म करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा ना कि वो किताबों को भी खाते हैं, तो जो अखबारात होती हैं आपके घर में या कचरे का ढेर होता है उसको आपने मैनेज तरीके से रखना है। बिल्कुल साफ़ सुथरी आपने सफाई रखनी है ताकि लाल बेग जो है ना वो कहीं भी छुप ना सके। दाखिले के रास्ते आपने बंद करने हैं। कहीं पे भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी, हाँ नहीं कंटेनर्स नहीं, आपने इस तरह करना है कि आपकी अलमारी है, अगर आपका कोई अलमारी में थोड़ा सा भी सुराख है या फिर कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ से आपको लगता है हाँ धराड़े हैं, वहाँ से दाखिल हो सकते हैं, तो आपने उसको सील करना है। तो इसकी तरकीब मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब आपने इतनी तमीद बांधी है कि अब मैं तरकीब सुन के इसके ऊपर अमल भी करूँगा। एग्जैक्टली, वो तमहीद इसलिए बांधी कि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ना। तो तमाम खवातीन अब जरा गौर से सुन लें कि नींबू का अर्क जो होता है वो, फिर इसके साथ साथ पिसी हुई कॉफ़ी और जो सुहागा जो होता है वो, और शक्कर का जो मिक्सचर है, इन सबको आपने मिक्स करना है और ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। और आपने वहाँ इसको पेस्ट करना है जहाँ पर आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े या फिर लाल बेग स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, आपने पेस्ट कर देना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और तरकीब बताऊं जिसमें बेकिंग सोडा है, शक्कर या फिर लहसुन, प्याज और मिर्च का स्प्रे भी आप आजमा सकते हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल से इन नुस्खे आपके घर को लाल बेगों से पाक रखने में बहुत ज़्यादा मददगार। क्या बात है जी, आज गज़ल ने आपका एक बहुत बड़ा मसला हल किया है और मैं समझता हूँ कि गज़ल की दाद बनती है इस पे
کہ Exactly. لال بیگ جو کہ اس وقت پاکستان کا قومی مسئلہ ہے، بلکہ پاکستان کا کیا، ہم اگر پڑوسی ملک کی بات کریں آگے پیچھے، لال بیگ تو یونیورسل ہوں گے، پوری دنیا میں پائے جاتے ہوں گے. تو جو ترکیبات آپ کو غزل نے بتائی ہیں آپ ان کے اوپر عمل کیجئے تاکہ آپ کا لال بیگ سے چھٹکارا ہو سکے اور آپ کو گھر میں لال بیگ نظر نہ آئے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ نے نا ہمارے سیگمنٹ میں کال کر کے بھی بتانی ہے اگر آپ کا یہ مددگار ثابت ہوا آپ کو تو. چلے جی، آپ ہمیں کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ لال بیگ والا جو ان کا ٹرک ہے یا ترکیب ہے یا ٹوٹکا ہے، Exactly. وہ اگر اس سے آپ کے لال بیگ بھاگ گئے تو آپ نے ایک تو ان کو کال بھی کرنی ہے اور اس کے بعد صبح کی سوچ کو ریگولرلی دیکھنا ہے. Exactly. آگے بڑھتے ہوئے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے میرے پاس. اچھی خبر اس وجہ سے کہ ایران کے ایک گلوکار ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور ایران میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جیسے ناقابل معافی جرم پر مشہور پاپ گلوکار امیر تاتلو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. امیر تاتلو جو ریپ کرتے ہیں اور ریپ اور پاپ موسیقی کے منفرد مزاج کے لیے جانے جاتے ہیں، پر یہ سنگین الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملہ کیا ہے. ترکی سے 2023 میں ایران کے حوالے کیے جانے کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کی گئی اور عدالت نے ان کے جرم کو ثابت ہونے پر یہ فیصلہ سنایا. امت مسلمہ کے لیے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم ہے اور جو ہر مسلمان کی ایمان کو تازہ کرتا ہے. اور یہ جو روایت ہے سزائے موت کی، سنگسار کرنے کی، جان سے مارنے کی، یہ آج سے نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال قبل کی ہے. اصحاب رسول کے دور میں، امیر المومنین کے دور میں ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ جو بھی نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ گستاخی کرتا تھا اس کی الٹیمیٹلی سزا ہمیں موت کے ذریعے ہی نظر آتی تھی. اس کو سزائے موت دی جاتی تھی یا سنگسار کر دیا جاتا تھا. ان کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ یہ اسلامک ریپبلک کے خلاف کچھ پروپیگنڈا وغیرہ بھی کرتے تھے. تو خیر بہت اچھا ہوا ان کو سزا ملی، اور اس طرح کی یہ ایک مثال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایسا کرنے سے پہلے جو ہے وہ 1000 بار سوچیں گے. تو خیر یہ ایک ان کی بلینڈنگ تھی پاپ میوزک کی، اور جس طرح حسنین نے آپ کو بتایا کہ جو ریپ ہوتا ہے ان سب کی. خیر بہت اچھا ہوا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو غزہ سے خبر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنا جینوسائیڈ ہو رہا تھا غزہ میں اور جو صورتحال تھی، سارے مطلب ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا ایک بڑا حصہ غزہ میں. تو غزہ میں فلسطینی طلبہ کی تعلیم کا مثالی عزم اب ہمارے سامنے آیا ہے، کیونکہ غزہ کے جو جنگ زدہ حالات تھے وہاں پر تعلیم کی شمع روشن رکھنے کی ایک منفرد مثال بھی قائم کی گئی ہے. ایک فلسطینی فزکس کے استاد ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر 15 ماہ تک طلبہ کو تعلیم دی. ماشاءاللہ، دیٹ از ویری گریٹ. آپ دیکھیے کہ جنگ زدہ ماحول ہے، ایک طرف سے میزائل آ رہے ہیں، ایک طرف سے جہاز آ رہے ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. بہت ہی انٹرسٹنگ اور دل کو چھو جانے والی ایگزیکٹلی بہت ٹچنگ اور انسپائرنگ یہ سٹوری ہے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ بندی کے اعلان کے بعد بے گھر فلسطینی طلبہ نے اپنے اس تنظیم کے جو عظیم جو استاد ہیں ان کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے نہ صرف جنگ کے دوران درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا تھا بلکہ بچوں کے لیے امید کی ایک کرن بھی بنتے رہے، ان کو حوصلہ دیا، ان کی امید جو ہے وہ زیادہ کرتے رہے کہ نہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. یہ استاد روزانہ بمباری، خوف اور خطرے کے باوجود طلبہ تک پہنچتے رہے تاکہ ان کے تعلیمی سفر میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے. اور یہ واقعہ ان لاکھوں فلسطینی طلبہ کے لیے عزم کو بھی نمایاں کرتا ہے جو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں. ان استاد نے جس طرح سے ان بچوں کا ساتھ دیا، بچوں نے استاد کا ساتھ دیا، مطلب دونوں طرف ایک کمیونٹی بنی رہی اور پڑھائی کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا اور یہ ایک مثال قائم کی گئی. اور اس کے بعد پھر ہوا کچھ یوں، یہ آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام بچے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے گریٹیٹیوڈ پیش کیا اپنے ٹیچر کو اور بہت ہی اچھے انداز میں، جس سے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. بالکل ایسی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ تعلیم نہ صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ایک امید ہے امن کی اور ترقی کی بنیاد کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچر ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم نہیں ہے، کیونکہ اپنی جان پہ کھیل کے وہ اپنے گھر سے یا پھر جہاں پہ بھی مسمار کوئی گھر ہوا ہوگا وہاں سے نکلتے تھے، بچوں کے پاس جاتے تھے، ان کو فزکس کی کلاسز دیتے تھے. اور ان حالات میں جہاں پہ آپ کو پتا ہوگا چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو جائے نا، ایک ایس سی او کانفرنس ہو جائے یا پھر اسلام آباد میں 2 کنٹینرز لگ جائیں، لوگ دفاتر پہ نہیں آتے. ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے، آپ کو پتا ہے. نہیں نکل سکتے ہیں لیکن ہم نکلتے نہیں ہیں خوف کی وجہ سے. جو لوگ نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں، آپ بھی آتی ہیں، میں بھی آتا ہوں، بہت سارے لوگ آتے ہیں. لیکن پوری نیشن کی اگر بات کیجئے تو 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، جان کو خطرہ ہے. اور جہاں پہ بمباری ہو رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے کام کرنا یقینی طور پہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. آپ کو ہماری طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم. اچھا جی، ہمارے ہاں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے
کہ گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے اور کچھ لوگ شرارتاً آگ لگاتے ہیں کیونکہ جب موسم اس طرح کا ہوتا ہے، سردی والا ہوتا ہے، گھاس تھوڑا سا پیلا ہو جاتا ہے تو اس کو آگ لگائی جاتی ہے تاکہ بہار کے موسم میں وہ اگا جائے۔ اب جاپانی گاؤں میں آگ بجھانے کا ایک جدید نظام سامنے آیا ہے۔ جاپان کے ایک گاؤں نے آگ سے بچاؤ کے لیے ایک منفرد اور جدید نظام متعارف کروایا ہے جو عوامی تحفظ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس نظام میں خودکار سپرے کلرز نصب کیے گئے ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر فعال ہو کر آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جدید نظام نہ صرف آگ پر تیزی سے قابو پانے میں مدد دیتا ہے بلکہ جانی نقصان کو بھی کم سے کم سطح پر رکھتا ہے اور مالی نقصانات کو محدود کرتا ہے۔ یہ اقدام جاپان کی عوامی فلاح و بہبود اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی کے دانشمندانہ استعمال کی عکاسی کرتا ہے، اور جاپان میں صرف آگ نہیں، زلزلے اگر دیکھا جائے وہاں پہ بہت آتے ہیں، سو زلزلوں کی روک تھام کے لیے، زلزلوں سے کس طرح سے بچنا ہے، اس کے لیے بھی ان کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جس کو نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اٹس اے گریٹ ایگزامپل آف انوویٹو ٹیکنالوجی بینگ یوزڈ، جو کی جائے گی لوگوں کی سیفٹی کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسپرنکلرز جو لگائے گئے ہیں انوویٹو ہیں بہت زیادہ اور آٹومیٹک ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ میں صورتحال رہی ہے، جیسے آگ لگی اور اس کے بعد آگ پر قابو ہی نہیں پایا جا سکا، اور گاؤں تو ویسے بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے، اس میں پھر کس طرح کتنی آپ کے پاس سہولیات ہوں گی، بٹ یہ ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ آپ نے آٹومیٹک اسپرنکلرز لگا دی ہیں۔ جب بھی ایسا کچھ واقعہ ہوگا تو وہ خود بخود ہی آگ بجھانے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک زبردست اسٹوری بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بنی شیبہ خاندان کی تاریخی وراثت خانہ کعبہ کی کنجیوں کی امین بنی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پرانی ہے۔ ایگزیکٹلی، بنی شیبہ خاندان کو خانہ کعبہ کی کنجیوں کی حفاظت کا اعزاز 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپا تھا، اور یہ مقدس ذمہ داری اس خاندان کی اسلام کے ساتھ گہری وابستگی، بیت اللہ کی خدمت اور ان کے شاندار کردار کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ حال ہی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو شیخ عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی کو نئے متولی کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ تقرری جب ان کی ہوئی جون 2024 میں تو شیخ صالح الشیبی کے انتقال کے بعد عمل میں آئی۔ اس فیصلے نے نہ صرف صدیوں پرانی امانت کو بھی جاری رکھا ہے بلکہ اسلام کے مقدس ترین مقام کی حفاظت میں اس خاندان کی مرکزی کردار کو بھی مزید تقویت بخشی ہے۔ مطلب دیکھیں ہاؤ لونگ نا کتنے عرصے سے یہ آ رہا ہے اور پھر سنبھال کے رکھنا ذمہ داری ہے۔ یہ بنی شیبہ کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں جب فتح مکہ ہوا تھا، جس طرح آپ نے بتایا، اس وقت ان کی جو اس خانہ کعبہ سے محبت تھی، اس محبت کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کی کنجی کہتے ہیں چابی کو، چابیاں ان کو دی تھی، اور یہ اس کے متولی ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے تمام تر انتظامات کو یہ سنبھال رہے ہیں، صرف آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے سنبھال رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ابھی تک ہمیں یہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا حکم تھا، کم از کم بہت سارے حکم تو ہم نے چھوڑ دیے، لیکن یہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو آج بھی پریویل کر رہے ہیں، اور یہ چابی آج بھی بنی شیبہ کے پاس ہے، اور وہ اس خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کے انتظامات بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو اس کی حفاظت کرنے کے، ان کے تمام تر انتظامات پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو شارٹ سٹوریز ہیں ان سے اتنا ہی۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو پورے پاکستان لیے چلیں گے، جس طرح کل ہم نے آپ کو ناران کا وزٹ کروایا تھا، بالا کوٹ کا وزٹ کروایا تھا، کیونکہ شہر اقتدار کی بات کی جائے، لاہور کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پہ دن کے وقت اب ہمیں گرمی لگنا سٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن کچھ ٹھنڈے علاقوں کا رخ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹھنڈے علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور سردی کی شدت میں یہاں بارشیں تو مجھے نہیں لگتا ہوں یہاں پہ تو ہوں گی نہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم بس ٹوورڈز گرمی واپس نکل رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔